روایات میں ہے کہ ازدواج سے نصف دین انسان کا محفوظ ہوتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 2/3 دین انسان کا ازدواج سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کا راز یہیں پر ہے، اسی نقطے کے اندر ہے جو میں نے عرض کیا تھا۔ چونکہ دین انسان کا ازدواج سے کیسے، ازدواج تو ایک رابطہ ہے اور ایک جنسی تعلق ہے، اس سے دین کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ چونکہ یہ رشتہ انسان کو ایک آسودگی اور اطمینان تک پہنچاتا ہے، جس کے ذریعے سے بندگی کا میدان ہموار ہو جاتا ہے۔ مرد کو ایک سکون ذہنی، نفسیاتی، شخصیتی سکون میسر آتا ہے، اور وہ اللہ کی بندگی کے لیے آسان ہو جاتا ہے سفر اس کا، یعنی یہ ہمسر اس کی ہم سفر بن جاتی ہے، یہ دونوں مل کر بندگی کا سفر آسان بنا دیتے ہیں۔ اس کا راز بھی اسی کے اندر ہے، ورنہ ابھی جو زندگیاں ہیں اس میں شادیاں، مثلا شادی سے پہلے لڑکا نماز جمعہ میں آتا تھا، اب نہیں آتا کیونکہ شادی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے مجلس میں آتا تھا، اب نہیں آتا چونکہ ابھی شادی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے نماز میں آتا تھا، جماعت میں آتا تھا، اب نہیں آتا چونکہ اب شادی ہو گئی ہے۔ شادی سے پہلے کسی میٹنگ میں آ جاتا تھا، ریلی میں آ جاتا تھا، اب نہیں آتا چونکہ اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو شادی نے 2/3 دین کیا، سارا دین ہی غرق کر دیا، اس کا سارا دین ہی ڈبو دیا۔ یہ جو پہلے تھوڑے بہت کام کرتا تھا رسوماتی، شادی نے وہ بھی چھڑوا دی اس سے۔ یہ کون سی شادی ہے جو اس محبت کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ کسی اور بنیاد پر ہے، جس نے انسان کی زندگی میں ایسا خلل پیدا کر دیا ہے، آسودگی ختم کر دی ہے، اضطراب پیدا کر دیا ہے، اور زندگی کے بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے اب انسان کو عبادت میں بھی لطف نہیں آتا، نماز میں، مجلس میں، دینی اللہ کی راہ میں بھی کوئی لطف نہیں آتا۔ اور یوں ہے کہ شادی کے بعد رشتہ داروں سے رشتے کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان ایک عجیب قسم کے اندرونی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اختلال والی شادیوں میں۔ لیکن جو آسودگی جن کو ملتی ہے، اس کی صلہ رحمی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اپنے خاندان کے ساتھ جوڑ کے رہتا ہے، والدین کے ساتھ احترام زیادہ کرتا ہے۔ شادی کے پہلے دوستوں کے ساتھ تعلق تھا، اب دوستوں سے بھی تعلق ختم ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بیوی سے زیادہ انس ہو گیا ہے، اور بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کو دوستوں سے زیادہ محبت بڑھ گئی ہے، لیکن نہ یہ دوستوں کے پاس ہوتا ہے نہ بیوی کے پاس ہوتا ہے، یہ کسی پل کے نیچے جہازوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پر غم غلط کر رہا ہوتا ہے، کسی طرح دنیاوی اخروی دکھوں سے نجات کے لیے کوئی تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ ازدواج واقعاً جو قرآنی نظم کے مطابق اگر ازدواج ہو تو زندگی کی اور عبادت کی اور دین کی مضبوط بنیاد بنتی ہے ازدواج سے۔ اس کا فطری تقاضا اللہ نے پورا کیا ہے، تعلیمی و تربیتی تقاضا وہ ہمیں خود پورا کرنا ہے، ہمارے گھریلو نظام کو اور ہمارے سماجی اور ہمارے تعلیمی نظام کو پورا کرنا ہے۔